تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں بھائی. بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں, ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں, پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد. علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا, اب سیکھا کیا جائے؟ تو سورہ مدثر نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائے. ڈرانا کہاں سے شروع کرے؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. یہ دونوں حکم عجیب, یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو قلم سے سکھایا, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم, ناپاک, یہ سب چیزوں سمجھ میں نہیں آئیں گی نا. یہ بھی تو نالج ہے نا, علم ہے بھائی. ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو. آج کل نالج اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد بندے کو بڑی نالج ہے, اس کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا. کہتے ہیں نا یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید نے وثیابک فطہر, لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری, اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے, جو باہر کا حصہ ہے, تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا؟ اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا؟ رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. فرمایا یہ ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی بت پرستی. انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا. نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں. نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے, آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی.